ایک مسئلہ مطلب بالکل ڈائریکٹ بات کر کے میں نے IRC میں اس کے لیے فون کیا تھا کہ یزید کا معاملہ کیا رحمت اللہ علیہ یا لعنت اللہ علیہ. تو اس کے بارے میں جو میں نے ایسے کئی لوگوں نے کہا آپ یہ زیادہ بہتر آپ کو نہیں بتا پائیں گے, تو میں نے آپ کا نمبر بڑے مشکل سے مجھے ملا لیکن الحمدللہ مل گیا. تو اس سے تھوڑی سی آپ اگر میرے لیے ان کی وضاحت کرتے تو جزاک اللہ خیر آپ کے لیے. جی ہاں بولیے نا. جی میں نے بتایا تو اپنا سوال کہ یزید کیا لعنت اللہ علیہ یا رحمت اللہ علیہ. جی نہیں وہ تو لعنت اللہ علیہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا بھائی, صحابہ کے بیٹے ہیں, خیر القرون ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ تھے, چھٹے خلیفہ ہیں, جنت کی بشارت کے حقدار ہیں, اس پر حافظ نے اجماع نقل کیا ہے. یہ تو اصل میں کیا ہے تحقیق کی کمی کی وجہ سے اور شیعیت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اتنی بدگمانیاں پھیلائی گئی نا, صحیح بات پہنچنے ہی نہیں دی. یہ تو جن کو حضرت حسین نے اپنا امیر المومنین کہا وہ لعنت اللہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ظاہر بات نہیں. جی اسی لیے ہمارے اسلاف نے کبھی بھی جیسے امام حنبل وغیرہ کی جو جرح پیش کی جاتی ہے نا, تو وہ امام حنبل نے اس جرح سے رجوع کر لیا. مسئلہ سب سے تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے مطلب ایک مطلب انہوں نے ماضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک موقف تھا, لیکن یہ جو انہیں لا کر ایک جدیدیت کے لیے ایک نیا پیغام لا کر تھوڑا سا لوگوں کے لیے, تو میں بھی ابھی دیکھو بھائی یہ میٹر کو اتنا بڑا ہے نہیں, یہ میٹر کو اتنا بڑا تھا نہیں, اس کو بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ شیعیت یہیں سے پھیلتی ہے نا. اگر یہ مسئلے کو ختم کر دیا جائے اور حضرت حسین کی جو روایت ہے کہ انہوں نے امیر المومنین یزید کو کہا ہے اور سب مسلمان مان لے امیر المومنین, تو شیعیت تو دھڑام سے گر پڑے گی نا. جی بے شک بات صحیح ہے آپ کی. شیعیت اگر کربلا کے مسئلے کو نکال دے تو شیعوں میں بچتا کیا ہے؟ حضرت علی کے تو وہ خود قاتل ہے. کوفہ کی مسجد میں حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ ہیں, اس کو کبھی ماتم نہیں کرتے. بے شک یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی. یہ تو انہیں کے بالکل نظر آتا ہے کہ بھائی میں نے بھی اپنے کو سنا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ پہلے تو ان کے لیے جب تک یہ خلیفہ نہیں بن رہے تھے تو ان کے لیے لوگوں کو جہاد کیا کرتے تھے, لیکن جب آپ کو خلافت مل گئی تو آپ نے انہیں میں سے کچھ ایسے تھے جو انہیں کے اوپر تمرہ بولنے لگے تھے, تو وہی تو شکایت کرنا ہے. بات تو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے, اور وہ تو بالکل سمجھ آتا ہے کہ بھائی ان کا تو عقائدی باطل ہے نا, ان کا تو مطلب جیسے قادیانیوں کا بالکل ایک مسئلہ ہے کہ مسلمان مسئلہ کیا ہے امیر المومنین یزید کے تعلق سے کہ جب تک خلیفہ بننے کی باری نہیں آئی ہے نا, جب تک وہ بڑے اچھے تھے, جب تک وہ جہادوں میں جاتے تھے اور کستون دنیا کے لشکر میں شامل ہوئے, ان کو جہاد میں بھیجا جاتا تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن اختلاف کب ہوا؟ جب وہ خلیفہ بنے, ہے نا. تو یہ اختلاف تھا نہیں, اختلاف پیدا کیا گیا, سمجھے آپ, کیونکہ بادشاہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. بادشاہت خلافت یہ سب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قریش میں سے 12 خلیفہ ہوں گے اور اسلام غالب رہے گا ان کے دور حکومت میں. اب جن کی دور حکومت میں اسلام غالب رہے تم انہی کو لعن طعن و مطعون کرو, تو پھر تم تعریف کس کی کرو گے؟ جنہوں نے اسلام کا ستیہ ناش کر کے باندھ کر فرقے بنا دیے. جی تو یہ سب تحقیق کی کمی تھی, اور یہ روایت اتنی پھیلی ہوئی کہ شیعیت نے اس پر بہت محنت کی, تو اس کی وجہ سے خوب جھوٹ پھیلایا گیا, لوگوں نے اس کو سچ مان لی. مطلب یہ حق ہم سے چھپا کے لے گئے. ہاں اصل میں اس میں کوئی اتنا جھگڑا تھا ہی نہیں. دیکھو یزید کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں تھی. یہ جو یہ باتیں لے کر آئے تھے بعد میں کہ یزید شراب پیتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک کے, وہ یہ تو دیکھو بھائی اگر یہ سب نہیں لائیں گے تو پھر غلطی کیا دکھائیں گے؟ جی اگر یہ چیزیں نہیں بیان کریں گے تو وہ تو اچھے ہی ہو جائیں گے نا. یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہوتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے نا, جی بتائیں آپ بتائیں. بادشاہ خلیفہ کے خلاف خروج کرنا, خروج جو ہوتا ہے نا بغاوت کرنا, خروج کرنا, کہ کچھ قاعدے اصول ہے اسلام نے جو بتائے ہیں, اور اس میں ہے کہ اگر وہ نماز کا تاریخ و نماز چھوڑتا ہے تو ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے.
हाँ बिल्कुल ये भी लगाया गया, शराब पीते थे। बेशक ये भी लगाया गया। जो सहाबा इकराम उनकी बैत किए, जो अहले बैत उनकी बैत किए, हजरत हुसैन ने, हजरत हुसैन के बेटे ने, तो मतलब उनको मालूम ही नहीं थी ये बात, या उन्होंने नाउजुबिल्लाह ऐसे शख्स की बैत को उसको खलीफा बना लिए जो नाउजुबिल्लाह शराब पीते थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे। जी जाहिर सी बात है, ये बात तो सोचने वाली थी, लेकिन यहाँ तो इनका मौक़िफ़ ये रहता ना कि वो तो यजीद को तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही बना दिया था खलीफा, और ये बात हाँ, अब हजरत माविया पे इल्जाम चला जाएगा कि ऐसे शख्स को खलीफा बना दी। वो उनका यही तो कहना है कि क्या नाम है वो ये असल में सहाबा पे, ये बेटे की मोहब्बत में सहाबियों के ईमान ऐसे थे क्या जो सहाबा इकराम, तो शक ही नहीं करना, जो सहाबा अल्लाह के नबी दीन के लिए अपना घर बार लुटा दिया करते थे, बीवी बच्चों को छोड़ दिया करते थे, वो सहाबी अपने बेटे की मोहब्बत में करेंगे। बेशक, तो वो सहाबा को मतून करना है ना, सहाबा पे हमला करने के बहाने। बेशक बेशक। असल में अगर हम मतलब एक तो वो मसला चलाया था कि शियाओं की तरफ से रुजू करके मसला बात करना तो कोई मौक़िफ़ ही नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी ज़हनियत तो दूसरी तरफ जा रही है ना। नहीं, उनका तो पूरा मसला ही शियाओं को मालूम है, अगर यजीद का मसला खत्म हो जाए तो शियाएं धड़ाम से गिर पड़ेगी। बेशक वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने जो अपने मौक़िफ़ बांध रखे उनका तो ये मानना है ना कि अहले बरेलवी, देवबंद और अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो गलत नहीं कहता, ठीक है। एक यजीदियत के मामले में खाली बरेलवी और देवबंदी इनका भी इज्मा हो जाता है। नहीं, ये देवबंदी बरेलवी भी हज़रत माविया पर इल्जाम करते हैं दबी ज़बान में। मैंने तो बाकायदा इनके दर्स में मैंने कल कादरी साहब है, वो जो क्या नाम उनका देखा होगा आपने, माविया बड़ा मारा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने तो शिरक के भी और क्या नाम मतलब कौन कौन से अमल निकाले, पाकिस्तान से हैं, हरी तबलीग करे थे, या फहमी साहब नाम है, ऐसे कुछ नाम है, तो बाकायदा अपने जुमरात से भी दर्ज कराते पाकिस्तान के अंदर के माविया बेखता माविया। ऑलरेडी मैंने वो उनकी वीडियो भी देखी है और ये हक वीडियो थी। तो मतलब ये कि यहाँ पर भी मैं बरेलवी की बात करता हूँ तो उनके बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगा देते हैं, लेकिन कुछ बरेलवी लगाते हैं। अभी असल में ये भी ना तहकीकी मसला होते जा रहा है, लोगों को बातें पहुंचती जा रही है, तो बहुत सारे बरेलवी या देवबंदी सुधरते जा रहे हैं, वरना ये खुद हजरत माविया को मतून करते हैं, हजरत माविया को गलत बोलते हैं खलीफा बनाने पर। और इस पर अहले सुन्नत भी मसले नहीं है ना। देखो यहाँ क्या करते हैं ना, लड़ाने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट को, एक नुक्ते को खास तौर से समझो, भड़काने के लिए जब आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर बहस वो किस चीज की लाते हैं, फजीलत की। हाँ, कहाँ हजरत हुसैन और कहाँ यजीद, तो ये फजीलत की बहस लाना खलते मबहस है। ये कोई जरूरी, ये किसी ने मुकाबला किया ही नहीं कभी, अहले बैत के मुकाबले में यजीद कहाँ लगते हैं। बेशक वो बात तो सही है, तो यहाँ पर फजीलत का कोई झगड़ा ही नहीं था, ना तो हजरत मावी अपने आप को हजरत अली से अफजल बताते थे, न यजीद को हजरत हुसैन से अफजल बताएगा। यहाँ पर मसला था सलाहियत का। सलाहियत कैसी कि जब इस्लाम पर इस्लामी हुकूमत को कमजोर करने के लिए यहूदी ये सब साजिशें करते थे। यहूदियों की साजिशें तो आपको कुरान में उठाएंगे तो अंबिया के खिलाफ भी मिलेगी, अंबिया को भी शहीद कर डाले उन्होंने, अल्लाह के नबी को मारने का भी पूरा प्लानिंग बना लिए थे उन्होंने, इस्लाम को मारने का भी पूरा प्लानिंग बना लिए थे। तो वो यहूदी तो सहाबा इकराम को मारने, उनको लड़ाने का प्लानिंग नहीं बना सकते, करा सकते। तो इस्लामी हुकूमत जो उस दौर में थी उसको मुस्तकिम रखने के लिए, उसको संभालने के लिए ऐसे लीडर होना था जो इनकी नाक में दम करके रखे, इनको काट पीट सके। और इस मामले में बनु उमैया खानदान बहुत ताकतवर था। हजरत माविया बहुत बड़े फकीह थे, बहुत अच्छा इल्म रखते थे, समझ रखते थे, उनकी फकाहत, उनकी जहानत की तो हजरत उमर भी कायल थे। वो ऐसे खलीफा और बादशाह हैं जिन्होंने 20 साल नहीं 40 साल हुकूमत की है। 20 साल तो गवर्नर बनकर रहे वो, हजरत उमर के दौर से ही गवर्नर थे। जी गवर्नर से वो बात है। बाद में तो बाकायदा खलीफा से उनके 20 साल 40 साल का उनको तजुर्बा था हुकूमत का, और जिस खानदान से थे उनको बराबर नॉलेज था कि हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन जिधर थे इराक की तरफ,
اور عراقی جو تھے نا بہت بڑے فتنے تھے، وہ حضرت علی کا ساتھ میں بھی حضرت علی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، حضرت علی کے خلاف بغاوت کر لیے. حضرت علی اپنی 5 سال کی دور خلافت میں اسی میں الجھے رہے. تو اب جب حضرت معاویہ کو لگا کہ میرے بعد اگر خدا نہ خواستہ حضرت حسین کو خلیفہ بنا دیا جائے تو بات حضرت حسین سے اختلاف کی ہے ہی نہیں کہ خلافت کے لائق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت حسین کے خلیفہ بننے پر یہ کوفی، یہ عراقی ساتھ دیں گے بھی کہ نہیں. جیسے انہوں نے حضرت علی کے ٹائم اسلامی حکومت کو کمزور کیا، حضرت علی کو کمزور کیا، یہ حضرت حسین کو بھی کمزور کریں گے. کیونکہ حضرت علی تو کوفی پہ لعنت ہی کرتے تھے، بزدل کہتے تھے، بولے دیکھو حضرت معاویہ کی فوج کو تمہارے گھروں میں گھس رہی ہے اور تم گھروں میں عورتوں کی طرح چھپ کے بیٹھے. تو حضرت معاویہ فقیہ تھے، جانتے تھے کہ یزید کی آواز پر پورا عرب بنو امیہ کا خاندان بہت بڑا تھا، یہ پورے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر حضرت حسین آواز لگائیں گے نا تو یہ عراقی خود نہیں اٹھیں گے، یہ فتنے ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. مطلب ندیم بھائی میں جس طرح سے سمجھا ہوں میں اب یوں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ مطلب ان کے اگینسٹ انہیں کو اتارا گیا جو یہود اور نصارہ سے ٹکر لے سکتے تھے. بھائی آپ کسی کو بھی امیر خلیفہ اپنا، ابھی آپ کو میں بول دوں گا اپنی جماعت کا امیر بناؤ تو کس کو بناؤ گے؟ جی بھائی اسی کو بنائیں گے. اس میں صلاحیت تو دیکھو، اپنا بچہ بھی آدمی کسی کی گود میں نہیں دیتا اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا تو اٹھانے کی. بھلے ہی آپ کا بیٹا ہے، بھلے ہی آپ کی بیٹی ہے، لیکن چھوٹی ہے، نہیں اٹھا سکتے بیٹا، دوسرے کو دے دے گا بیٹا تو اٹھا. یہاں پر اہل بیت سے بغض، نفرت، تعصب کی کوئی بات نہیں تھی. یہ کیا بنانے کی کوشش کرتے کہ جیسے بنو امیہ حضرت اہل بیت کے خاندان والوں سے، اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، ان کو کاٹتے تھے، ان کا حق چھینتے تھے. ایسا کچھ نہیں، اور نہ وہ ان سے بغض رکھتے تھے. یہ سب باتیں کی اس لیے جاتی ہے تاکہ جھگڑا پیدا کرے، لیکن اصل صورتحال یہ تھی. اصل فقاہت جو حضرت معاویہ کی تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو فقاہت ہے بیان ہی نہیں کیا جاتا. اور یہ جتنے کمبخت شیعہ رازی خارجی حضرت معاویہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، یہ سارے کمبخت حضرت معاویہ کی سنتوں پر ہی عمل کرتے ہیں. ہاں، اور اہل سنت حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہیں کرتے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. حضرت معاویہ کی ذہانت اور فقاہت کے حضرت عمر قائل تھے. لوگ حضرت عمر کو حضرت معاویہ کی شکایتیں کرتے تھے اور حضرت معاویہ کو حضرت عمر بلاتے تھے، بولے آپ کے خلاف یہ شکایت آئی ہے. بولے ہاں آئی ہے. بولے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب حضرت معاویہ جواب دیتے تھے نا تو حضرت عمر خاموش ہو جاتے تھے. بولے میں ان کی ذہانت کا قائل ہوں. جی مسئلہ جیسے ایک اس طرح سے کہہ سکتے جیسے یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اپنے انڈیا میں یا کہیں اور بھی، تو ہم لوگ اسی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے جو زیادہ لوگوں کے بیچ معتبر سمجھا جائے. ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن وہاں دیکھیے صحابہ اکرام، یہی چیز چل رہی تھی. صحابہ اکرام یہی تھا کہ حضرت عمر نے اپنے بعد 6 نام نامزد کر دیے تھے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا. جی کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے یہ اس لائق ہیں. بے شک. پھر حضرت عثمان کے بعد آیا معاملہ، پھر حضرت علی کے بعد آیا، پھر حضرت معاویہ کا دور آیا. تو وہ سب جانتے تھے نا کہ کون خلافت کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے. اس میں مطلب سارے معاملات بالکل کلیئر ہو گئے کیونکہ اب اس بات کو بہت آسانی سے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے حضرت معاویہ کی ایک خصوصیت جو خاص طور سے نہیں بتائی جاتی وہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ اتنے صبر و تدبر والے تھے نا کہ لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے تھے نا تو وہ برداشت کر لیا کرتے تھے. ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے. ہماری مخالفت جیسے روایتیں ملتی ہے نا کہ روایت میں صحابہ حضرت معاویہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ملتی کہ وہ ہاں حضرت معاویہ ایسے ہی تھے، بلکہ اس لیے ملتا ہے کہ اگر لوگوں نے اس دور میں حضرت معاویہ کی مخالفت کی تو حضرت معاویہ نے صبر و تدبر سے معاملہ حل کیا کہ دوسری روایتوں میں جب دیکھیں گے نا آپ تو وہی صحابی حضرت معاویہ کے فیور کی بات کرتے، لیکن یہ بات کوئی نہیں بتاتا. تدبر حلم کے بہت بڑے پیکر تھے وہ. حضرت معاویہ کی سنتیں آج زندہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو چھپا دیا جا رہا ہے. آج اتنی سنتیں حضرت معاویہ کی پوری دنیا عمل کر دی اس پہ. باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے، امام بنے، تو یہ شیعہ کس کے اوپر؟ ان کے بعد باپ کے بیٹے کا امام بنتا ہے اور حضرت معاویہ کو زندہ کر لیتے تھے.
یعنی کہ پھر ایک مسئلہ وہ بھی ان کا پھر جھوٹا ثابت ہوا کہ جو انہوں نے کہا کہ یزید رضی اللہ کیا نام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو منبر پہ گاڑیاں دلوایا کرتے تھے ابھی تو یہ پورا موقع ان کا غلط ہی آیا. تو سب بکواس ہے. ابھی میں اچھا یہ بکواس کیسی ہے پتہ ہے, یعنی یہ بکواس کیسی ہے کہ چلو ایک ہی طرف کی بات مانی جاتی ہے جبکہ دونوں طرف ملتا ہے کہ حضرت علی بھی ایسا کرتے تھے نعوذ باللہ اور حضرت معاویہ بھی. کہ صحابی حضرت علی جیسے خلیفہ جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ ایسا کریں گے؟ اچھا حضرت علی کے بارے میں نے کبھی یہ بات کبھی نہیں کیا, میں نے آپ ہی کے منہ سے سنا تو انہوں نے میں نے حضرت علی کے تو نہیں کبھی نہیں, لیکن اگر یہ بات آپ کی تو پھر جو بھی بارے میں بیان کرے تو دونوں طرف سے بیان کرے پھر. دونوں طرف سے نا کہ یہ ان پہ لعنت کراتے تو ان پہ سب صحابائی درندوں نے سازشیں جو کی ہیں یہ سب بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے. یہ سب نہیں کریں گے تو پھر بہکے گا بھٹکے گا کون؟ یہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ اتنا تو ایسے بھی اتنا برپا پڑا ہوا ہے یا اور برف برپے گا اس مسئلے پر. یہی مسئلہ ہے. میں نے اسی لیے لگ بھگ 3 سے 4 مہینے ہو رہے ہیں میں نے یہ محمد علی مرزا صاحب کی ایک ہمارے بھائی ہیں کانپور میں, ان سے ہماری بحث ہو گئی تھی کیونکہ عمر صدیق صاحب نے بھی پاکستان سے علماء تو انہوں نے بھی ایک مرتبہ قسطنطنیہ والے معاملے پر بھی لا کے رکھ دیا تھا کہ میں نے انہوں نے بھی یزید کو لعنت اللہ علیہ قرار دیا تھا. اہل حدیث کے علماء عمر صدیق صاحب پر جانتے بھی ہوں گے شاید. پہلے تعریف کرتے تھے وہ عمر صدیق جو ہے نا پہلے یزید کا دفاع کرتے تھے. اچھا وہ تو زبیر علی زئی صاحب کی مہربانی سے انہوں نے تحقیق کر کے سب الٹا سیدھا بتائے تو عمر صدیق مخالف ہو گئے. اچھا ہاں نہیں تو پہلے زبیر علی زئی صاحب نے کیا مخالفت کی ہے کیا؟ مطلب بھائی دنیا 1400 سال میں اہل حدیث میں یہ جھگڑا جو پیدا ہوا وہ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق سے تو ہوا کہ انہوں نے مرفوع روایت لے کے آ گئے. آج تک کسی نے بھی یزید کو مرفوع کرنے کے لیے مرفوع روایت پیش نہیں کیا, اللہ کے نبی سے پیش نہیں کیا, بلکہ کوئی پیش بھی کرتا تھا تو امام کا قول پیش کرتا تھا اور امام کے قول کو پہ کوئی اطلاع نہیں کرتا تھا. لیکن زبیر علی زئی نے مرفوع روایت کیا ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنت کو جو بدلے گا سب سے پہلے بنو امیہ کا شخص ہوگا, یزید ہوگا. تو پھر اہل حدیثوں میں بھی اس پہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اب اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو اہل حدیث اللہ کے نبی کی بات کو نہیں چھوڑتا نا. ایسی بات ہے تو یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا نا کہ امام کا کال آئے گا تو ایک بار آپ چھوڑ بھی سکتے ہو. ارے امام کا کال ہے ثابت ہو نہیں ہو تحقیق ہو نہیں ہو یہ ہے وہ ہے روایتیں ملی نہیں ملی کیونکہ جو روایت ملتی تھی اس حساب سے حکم لگاتے تھے. لیکن جب مرفوع روایت آ جائے اللہ کے نبی سے تو کوئی اہل حدیث چھوڑے گا کیا؟ ارے مر جائے گا نہیں چھوڑے گا. اس کی وجہ جھگڑے ہونے لگے تو عمر صدیق بہکے. مسئلہ یہ تھا. یہ بات جو زبیر علی زئی صاحب نے جو بھی یہ بالکل برحق بات کی کہ انہوں نے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا بھائی ہاں اس پہ تو مناظرہ ہوا نا. شیخ کفایت کا یزید بن معاویہ کتاب جو میں نے شائع کی ہوں اس میں 200 پیج کا تو مناظرہ ہے اس پر. تو پھر اس کا مطلب کہ مطلب بات تو پھر نہیں کرا گئی کہ اگر رسول میں بات کر دی تو پھر مسئلہ بن جاتا نا کہ یزید کو مطلب کہا جا سکتا تھا. ارے بھائی یہاں سے میرے لیے دونوں اسلاف تو ہمیشہ نبی سے یہ بات پیش کرتے تھے کہ نبی نے کہا ہے کہ وہ جنت کی بشارت جن کو دی گئی ہے اس میں یزید شامل ہے. آج تک اہل حدیث یہ مانتے تھے. اب پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میری سنت کو یہ بدلے گا. اب اللہ کے نبی ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 خلیفہ تک اسلام غالب رہے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. کب تک رہے گا؟ 12 خلیفہ تک. 12 خلیفہ تک اسلام غالب رہے گا ہے نا اسلام. اور چھٹے پہ ہی اسلام کو بدل دے رہے ہیں. مطلب اس حدیث سے ثابت رہے گا چھٹے میں ہی سنت بدل دی گئی. اسے اسلام غالب کدھر رہا؟ اسلام کا غلبہ کدھر رہا؟ نہیں مطلب سمجھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ جہالت کی بنیاد پر کچھ لوگ اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئی ہوتی ہے نا وہ معجزے کا حصہ ہوتی ہے. اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کا انکار کرے تو آدمی کا ایمان کدھر ہے؟ اب اللہ کے نبی ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے, سب کے سب قریش سے ہوں گے اور اسلام غالب رہے گا. اب آپ ہوگے یہ باتیں مانیں گے تو 12 خلیفہ والی حدیث کو آپ کو نہیں ماننا پڑے گا, اس کا انکار کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر آپ اس کی تعریف یہ کرو کہ بھائی 12 خلیفہ کی ترتیب نہیں ہے نا, تو ترتیب کا جھگڑا بھی شیعوں نے پیدا کیا, اہل سنت کیا تھوڑی تھا ہے نا. اب تو تم کو اسلام غالب دکھانا پڑے گا 12 تک.
اور وہ तुम सिर्फ वो 100 साल में दिखा सकते हो, जमाने खैरुल कुरून में ही इस्लाम का गलबा दिखाओगे। 100 साल के बाद तो भाई बे फसाद, आपसी झगड़े, ये वो खिलाफत हो गए, चालू हो गए, बनो उमैया की हुकूमत से बनो अब्बास की आ गई, तो फिर आप इस्लाम का गलबा नहीं दिखा पाओगे ना। बेशक नहीं दिखा पाएंगे, वो तो फिर पूरा मामले अब नबी की पेशन गोई का जो इनकार करेगा, नबी की पेशन गोई जो होती है अल्लाह ताला के इल्म से होती है। अब जो अल्लाह ताला के इल्म का इनकार करेगा तो उसका ईमान किधर रहेगा? ये सूरत हाल है। तो फिर इसका मतलब एक मैंने जब IISc में फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि उनसे मैंने सवाल किया था कि लानतुल्लाह या रहमतुल्लाह, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ना कहें, वो ज्यादा बेहतर है। मतलब उनका शायद इसी तरह इशारा था कि मतलब इसमें अगर जाएंगे तो बहुत जनों में भक्ते चले जाएंगे, और ये कोई ईमान का मसला तो है नहीं, तो नहीं आपको ईमान में जाता होगा या कुछ। ईमान का मसला क्यों नहीं है? मतलब अगर हम अपनी मतलब ज्यादातर अपनी इबादतों की तरफ ही ज्यादा ध्यान दें और नहीं, ईमान देखिए एक अलग मसला। अगर वो ईमान का मसला नहीं है तो आप लानत काहे को कर रहे थे? नहीं, हमने का मतलब कुछ भी ना किया, हमने तो आपने सवाल इसलिए रखा कि मतलब क्या अब ईमान का मसला कैसे में परेशान किया। अब ईमान का मसला कैसे है कि भाई आपको अब क्या आखिरत संवारना है जी, है ना। आप आखिरत संवारने के लिए क्या तदबीरें करते हो, क्या क्या काम करते हो, जो भी आप जो भी करेंगे तो ईमान के मसले में है कि नहीं हो? बिल्कुल वैसा कर। अब एक हदीस है सुनन तिरमिज़ी के, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई के चेहरे से ऐसी चीज को दूर करे जो उसके चेहरे को दागदार बनाती है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर करेगा। और कैसे ईमान का मसला नहीं है? अब कैसे ईमान का मसला नहीं है? अगर कोई सहाबा पे तोहमत लगाए हम उसका दिफा करें, कोई ताबईन पे तोहमत लगाए हम उसका दिफा करें, कोई इमाम पे तोहमत लगाए हम उसका दिफा करें, तो क्या जहन्नम की आग से बचेंगे नहीं हम? लेकिन यहाँ पे वो भी तो आपने बात ला के रख दी ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात कही है। अब मेरे लिए तो यही दो मसले बड़े मुश्किलात में हम पड़ रहे हैं इस वक्त। एक तरफ आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस पेश कर दी है और एक तरफ बना इमाम वाली भी हदीस है, तो थोड़ा जहन वो मौजू मन घड़त जो अल्लाह के नबी की मरफू हदीस है ना, वो मौजू मन घड़त है, उसको सही तो ज़ुबैर ने साबित की है। अच्छा, मतलब है वो मौजू लेकिन साबित किए सही। वो तो मौजू किसी ने वो झूठी हदीस है, उसको इमाम बुखारी ने भी झूठा कहा है, लेकिन उसको 1400 साल में सही साबित करने वाले ज़ुबैर सही है, और जिनकी तहकीकात को पढ़ के उमर सिद्दीक साहब बैठने वाले हैं। तो ऐसे तो बहुत से होंगे किसी की यही बात समझ के ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये बात निकाल रखी। तो अली मिर्जा कहाँ से सीखते थे? ज़ुबैर अली से तो सीखते थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये इस बात में मतलब ये बिल्कुल मौजूद हदीस का मतलब वही होता है कि मतलब वो बिल्कुल झूठी हदीस है, झूठी मनगढ़ंत, मतलब मनगढ़ंत। भाई 1400 साल में किसी अहले हदीस मुहद्दिस ने सही नहीं बोला सिवाय ज़ुबैर अली के। जी, मैं बात को समझ गया। अब उन्होंने उसमें हाँ, उसमें वो हदीस का तो मैंने आखिरी टुकड़ा सुनाया आपको। अगर उसका शुरू का टुकड़ा पढ़ेंगे तो उसमें यजीद को तो जो सबसे पहले सहाबा पे इल्जाम है जी कि एक सहाबा ने लौंडी उठा ली, रज़ब कर ली, जलील कर दे। हाँ, अब उस हदीस को सही मानने में तो यजीद तो बाद में आएंगे लाइन में, पहले साहबी आ जाएंगे। अभी तो ईमान का ही मसला बन जाएगा। और यहाँ पर मैं मारे चाहते अपनी बात काट के दूसरी बात पर ला रहा हूँ। यहाँ तो पहले लोगों में नाव से कितना डाल रखा है लोगों ने ना, एक मसला डाल रखा है। मेरी 2 दिन पहले एक मुनाजरा हो रहा था, अलहमदुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की तरह छोटे मोटे काम करने लगा हूँ महीना 15 दिन से, तो मैंने उससे बात कर रहा था, मैं उससे अलहमदुलिल्लाह क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताऊँ, आप ऐसा मत बोला करिए कि मैं मुनाजरे करने लगा हूँ आपकी तरह इसकी तरह, क्योंकि कुछ हासिदों को ये चीज हजम नहीं होती। आज कुछ लोग इखलास के साथ अल्लाह के दीन का काम करते हैं, अपने तौर पे करते हैं, तो कुछ हासिदों का टोला इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखे कि दीन के वही ठेकेदार हैं, सिर्फ वही कर सकते, बाकी सब झामलाल है, वही बाकिरदार बा अखलाक बा अमल अशरा मुबशरा की तरह हैं, और बाकी जो सब हकीर है, तो उनके पेटों में बड़ा दर्द होता है। हर अहलदीस काम करता है, हर अहलदीस इस्लाह करता है, दावत करता है, अपने तौर पे सभी करते हैं, लेकिन कुछ हासिदों का टोला आजकल क्या है कि उनको ये हजम नहीं होता कि भाई ये कैसे आगे जा रहा है, हम कैसे पीछे रह जा रहे हैं।
جی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں آپ کو الحمدللہ کل تک نہیں جانتا تھا, آج دوپہر تک نہیں جانتا تھا. میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی گئی جس میں ندیم الوی اور آپ کا بھی کچھ بات چل رہی تھی کچھ مسئلے پر. تو مجھے جب وہ بھیجی گئی تو میں نے کہا کہ مجھے ندیم بھائی کا نمبر چاہیے, کیونکہ اسی میں بھائی یہ لفظ تھا کہ ندیم بھائی نے کہا کہ جب کوئی عزیز کے بارے میں مسئلہ ہوتا ہے میں آپ کی طرف لوگوں کو بھجوا دیتا ہوں. اور میں کوئی 3-4 مہینے سے سب سے میں پریشان تھا. تو الحمدللہ آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سے بھائی مجھے علم سے دیا کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ بھائی دیکھیے میں ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ کوئی کیا میں کوئی کتاب گزرا ہوں نا. اپنی کتاب ہے یزید بن معاویہ کے الزامات کا تحقیقی جائزہ وہ لے لیجیے, پڑھیے اس کو. جی انشاءاللہ آپ نے مجھے بتا دیا, انشاءاللہ وہ میں لے لوں گا. اور مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی کچھ دن بعد کچھ دن پہلے ابو بھائی نے بھی ایک میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا تھا کہ ندیم الوی سے میرا. اچھا ندیم الوی آپ کو تو بولتے نہیں ہیں؟ نہیں میں ندیم خان ہوں. آپ ندیم خان ہیں, مجھے پتہ نہیں آپ سے پہلی بار بات ہو رہی ہے یا دوسری بار ہو رہی ہے. ایک ندیم خان اور ہے شاید الہ آباد سے ہیں وہ, تو میری ان سے بھی ایک مطلب بات ہوئی تھی. تو میں نہیں جانتا تھا آپ کو, تو میں نے کہا چلے بھائی کچھ علم اگر مجھے مل جاتا ہے تو بہتر بات ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی, کچھ مولانا واقعی میں اس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. اور میں یہ مانتا ہوں اگر اہل حدیث اس راہ پر آ رہا ہے نا تو یہ سمجھنے کی بہت ہی ہمارے خلاف تو ایسے بھی زمانہ کھڑا ہوا ہے, وہ تو شیطان کھڑا ہوا ہے, اس کو کسی کو مطلب نہیں ہے. میں الحمدللہ جب بریلوی تھا تو وہ چیزیں سے میں کبھی نہیں, میری آزمائشی جن کا میں آج کہتا ہوں آزمائش ہوتی ہے, اللہ مجھے بھائی معاف کرے گا, میں اللہ پر کوئی وہ نہیں رکھ رہا. لیکن جب بیگم تھا تب بھی کوئی دقت نہیں. جب سے اہل حدیث ہوا الحمدللہ تو اتنی آزمائش اور شکر ہے اللہ میری آزمائش کرتا ہے, اس میں مجھے باہر بھی نکال کے رکھ دیتا ہے, تو میرے رب کا شان ہے. تو لیکن جب ہم لوگ جس راہ پر یہ چیزیں چل رہے ہیں نا تو یہ مطلب ایک طرفہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جیسے آپ کو ہر بات میں غلط سمجھا جا رہا ہے. مجھے اس ٹاپک کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ٹاپک کیا تھا, اور میں اپنی پرسنل میٹر ہے میں اس سے اتنا زیادہ انوالو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بھائی کیا ہوا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. مسئلہ آسان ہے, اس میں کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کھنس یہی ہے, یہ جو کھنس ہے نا یہ یزید کے مسئلے کی ہی ہے. ہاں یہ کھنس کیسی ہے کہ شیخ کفایت اور زبیر زئی کا مناظرہ ہوا محدث فورم پر, بعد میں اس پر کتاب چھپی, یہ کتاب میں نے شائع کیا. پھر ان کے چاہنے والے زبیر زئی کے چاہنے والے شیخ کفایت کو بدنام کرنے لگے. تو اس نے آج سے 1-1.5 سال پہلے ایک طلاق الفی جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے, اس نے شیخ کفایت کے خلاف پوسٹر بازی کیا, فیس بک پہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا, میں نے اس کی خوب بھانڈا پھوڑا. تو وہ کھنس ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی آج تک, اور وہ اب نکالنے لگے. تو ابھی کیا کیے تھے انہوں نے, ابھی پھر وہی حرکت کی تھے کہ زبیر زئی کی شان میں غلو کرنے لگے تھے. ہاں یہی طلاق الفی. یہ کیا بولتا ہے کہ دوسرے امام ذہبی ہیں, محدث العصر ہیں, اہل حدیث کے معتبر علماء ہیں. اب اس کو معلوم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کیا اس کا علم معیار اتنا ہے بھی نہیں. تو میں نے وہاں جا کے سمجھایا کہ میں نے بھائی غلو مت کرو. دوسری پارٹی کو بولا کہ جو چل جائے انہیں برا مت کہو, چاہے وہ زبیر علی زئی ہو چاہے وہ یزید, برا مت کہو. ہاں انہوں نے کیا کیا نا کم بختوں نے میرے کو شیخ کفایت کو ماں بہن کی گالیاں شروع. ہاں تو پھر میں نے ان کا پوسٹ مارٹم, جن امام پر تم زیادہ اچھل رہے ہو نا جن کی محبت میں, تو ان کا پوسٹ مارٹم شروع. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو ذاتیت بتا دی. کیا کرے کہ زبیر کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے. بھائی علمی خطائیں, اجتہادی خطائیں جو علمی خطائیں جو ہیں علمی بحث بتانے میں, اس سے ذات کا کیا لینا دینا. یہ شیخ کفایت کو لے کر گالی دے رہے ہیں تو وہ ذات پہ حملہ نہیں کمبختوں کا, اور میں ان کی علمی خطائیں دکھا رہا ہوں تو وہ ذات پہ حملہ ہے. ان کے مطلب ایسی دادا گیری چل رہی ہے, ایسی دھاندلی چل رہی ہے ان کی. یہ آپ الہ آباد کر رہی ہے جو مطلب وہ جو الہ آباد سے طلاب آئی. ہاں اس نے تو ابھی نیا کام کیا پتہ ہے. آج ہی میں نے اس کی ویڈیو بنایا. اس نے کیا کیا کہ جو انجینئر مرزا علی کی رسپیکٹ کرتا ہے عبد الحمید, اس کو بھائی بولتا ہے. ہاں اور اس کا دفاع کرتا ہے کہ اس کی ساری باتیں غلط نہیں ہے, کچھ غلط ہے. یعنی ساری باتیں اس کی آدھی باتوں کو اگر غلط مانے آدھی کو صحیح مانے, تو آدھی صحیح کون سی پتہ ہے, جو شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظ اللہ جو انڈیا کے آج بڑے مفتیوں کو ہیں, افتاء کمیٹی کے رکن ہیں, ان پر وہ اعتراض کرتے ہیں. اس کے آدھے اعتراضوں کو صحیح مان رہا ہو, اور اہل حدیث بھی بدرف ہے, اور بولے میں اہل حدیث کا دفاع کرتا ہوں, اہل حدیث ہے اتنا دھوکے دے رہا ہے. میں نے آج ہی ویڈیو بنا کے ان کا پوسٹ مارٹم کیا. مسئلہ یہ ہے, تب یہ میری ذات پہ حملے کرتے ہیں.
تو مسئلہ یہ تو پھر وہی ہو جائے گا کہ اگر یہ ایک تو یہ خیر سلامت تو کیا چاہیے کہ آپ جو کر لو، ارے بھائی دینی معاملہ ہے وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے. بھائی وہی مسئلہ ہے نا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا آپ اس فیلڈ میں نہ آئے تو ان کی لسٹ میں سب سے پہلے وہ ہے. تکبر کا مسئلہ ہو گیا نا. ہاں تکبر کا مسئلہ ہو گیا. خود ان کے دلوں میں ہے اور یہ آپ کو بولیں گے جیسے آپ ان کا رد کرو گے نا تو آپ کو تکبری بولنا شروع کر دیں گے. یہ ندی ملوی ان کا ٹولہ. ارے بھائی یہ کتنی بات کرتے ہیں، یہ تو اپنا فون سوئچ آف کر کے بیٹھے رہتے ہیں. میں نے خود ایک مرتبہ ان کو فون کیا، یہ تو خود اپنا فون سوئچ آف کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے پاس وقت ہی کون سا ہوتا ہے؟ ارے بھائی مسئلہ یہی ہے نا، کام کرے مجھے ہی نہیں ہے. یہ تو مجھے ہمیشہ ہی پتہ ہے فون سوئچ آف رکھتے ہیں. کوئی دین کا کام نہیں کر رہے، دین کے نام پہ اپنے گھر بھر رہے. دین کے نام پہ روٹیاں کھا رہے، اپنے گھر بھر رہے اور دھوکہ دے رہے لوگوں کو. اب بولو یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ پوری بات عالم کو بتانا چاہیے، تو آدھی آدھی باتیں بتا کے عالم سے مسئلے پوچھ کے اس کو شیئر کرتے، ایسا دھوکہ دے رہے. یہ ہم تو نہیں کبھی چاہیں گے یہ بات رہنیوں کے اہل دیوبند کے ہاتھ لگے کبھی بھی، کیونکہ ہماری نظر میں تو بھائی سب سے بڑے دشمن دین کے وہی ہیں. ہم لوگوں کے لیے علم اختلاف ہے. اللہ خود تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کے ہی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، ابھی تو مومن کے مسئلے پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ان میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے. اور اگر تم بھائی بھائی تو جنت کے لیے مدد کر دیں گے. سنو بھائی، علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف کو علمی طریقے سے حل کرو نا. تو اس میں خود لان کرنا، فتنہ خارج ہو گیا، یہ ہو گیا، شیعہ بن گیا، واہ واہ تمہاری پول کھولے تو شیعہ ہو جاتا ہے آدمی. تم کیا اشرا مبشرہ ہو گیا. یہ تو مطلب وہی والی بات ہے نا، تو جو وقوفی والی بات ہے شیعہ بن گیا. مطلب صحیح بات اگر لا کے سامنے رکھے تو آدمی شیعہ ہو گیا. ہاں جیسے ہم لوگ کے لیے ہوتا ہے بریلوی کے سامنے صحیح بات لا کے رکھو، ارے تم تو بدتی ہو، تم تو شیطان ہو. بریلوی تو بولتا تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو. ہاں یہودیوں کے ایجنٹ ہو اور نجدی ہو اور وہ سعودی والوں کا پتہ نہیں کیا. چلو گاڑیاں ان کی نکلتی ہیں. سیم. چلیے ان شاء اللہ بات کرتا ہوں میں آپ سے. جی السلام علیکم.